بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو کہ سورہ نمبر 12 میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے، لیکن میں آپ کو چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے دوں گا تاکہ آپ کو پوری سمجھ میں آ جائے۔ یہ قرآن مجید میں 12 نمبر سورہ میں آیا ہوا ہے، اور بائبل میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت کا ذکر موجود ہے۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 نمبر کے بیٹے تھے، اور آپ کے ایک دوسرے سگے بھائی بنیامین بھی تھے۔ آپ کی والدہ کا نام راحل بنت لیان یا لایان تھا، اور آپ کے والد پھر جب بنیامین پیدا ہوئے تو وہ آپ کی والدہ راحل بنت لیان جو ہے وہ فوت ہو گئی، تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کی سگی خالہ لیہ بنت لایان یا لیان سے شادی کی۔ تو اس طرح سے یہ آپ کا شرح نسب جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام بن حضرت یعقوب علیہ السلام بن حضرت اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی یہ سارے آپ کا نسب جو ہے وہ پیغمبروں سے جا کے ملتا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے پردادا تھے، اور قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر 36 بار آیا ہوا ہے، 36 بار، اور 24 بار یہ سورہ یوسف میں آیا ہوا ہے۔ توراہ کے مطابق آپ 1927 قبل مسیح میں پیدا ہوئے، اور آپ نے 120 سال کی عمر پائی۔ ایک خوبصورت اعزاز آپ کو حاصل ہے کہ آپ کے نام پر پوری ایک سورت ہے جس کو سورہ یوسف کہتے ہیں، اور یہ اعزاز اس طرح سے آپ کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی ہے، جن کے نام پر بھی ایک سورہ نازل ہوئی ہے۔ تو آپ کے 10 اور بھائی بھی تھے، لیکن یہ 10 بھائی آپ کے سگے بھائی نہیں تھے بلکہ یہ آپ کے سوتیلے بھائی تھے، اور ان کی والدہ کا نام تھا لیہ بنت لیان۔ وہ آپ کی سوتیلی ماں تھی، آپ کے شریک باپ سے تھے لیکن ماں آپ کی علیحدہ تھی۔ اور اس طرح آپ کے بھائیوں کے نام یہ ہیں: رابن، شمون، لاوی، یہودا یا جودا، اشکار یا اشکارا، زبلون، دان، نفتائی، جاد، اشر اور بنیامین آپ کے سگے بھائی تھے۔ بائبل کے مطابق اور کہ آپ پر نبوت کے اثرات 11 سال سے آنے شروع ہو گئے تھے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتے چلوں کہ سورہ یوسف جو ہے وہ یہودیوں کی سازش تھی کہ حضور سے پوچھیں کہ یہود یا فلسطین کے لوگ مصر میں کیسے جا کے بس گئے، تو یہ میں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتاؤں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس میں آپ مجھے فالو کریں، اور میری اس ویڈیو کو آپ پروڈیوس کر لیں تاکہ یہ انفارمیشن جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔